بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قربانی کی عید آنے والی ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کریں گے۔ ہم یہ قربانی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی سنت جو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے آنے والے لوگوں پر واجب کر دیا۔ قربانی کے متعلق کچھ مسائل جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے، جو کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس کوئی جانور ہو جسے وہ قربانی کے لیے ذبح کرنا چاہتا ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن ہرگز نہ کاٹے حتیٰ کہ قربانی کر لے۔ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد افطار کا دن عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلا کام جو ہم آج کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقہ کار پر چلا، یعنی ہم پہلے نماز عید ادا کریں، اس کے بعد قربانی کریں۔ اگر عید کی نماز سے پہلے جانور قربان کر دے تو وہ گوشت کھانے میں حلال ہے، پر قربانی دوبارہ کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منی سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھایا کرتے، کیونکہ وہ قربانی کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ رسول اللہ نے سید کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اٹھو، اپنا جانور قربان ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے تیرے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ حکم صرف ہمارے گھرانے کے لیے ہے یا باقی تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا کہ قربانی کے لیے کون سا جانور جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور میری انگلیاں اور پورے آپ کی انگلیوں اور پوروں سے بہت ہینچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ 4 قسم کے جانور قربانی میں جائز نہیں ہیں: کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور انتہائی کمزور کہ اس کی ہڈی میں گودا نہ ہو۔ قربانی کے واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہو، مقیم ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مالدار، صاحب نصاب ہو۔ مالدار کے لیے قربانی کا نصاب 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقد یا سامان تجارت کا مالک ہونا ہے۔ وہ لوگ جو قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں: غیر مسلم، مسافر، غلام، نابالغ، مجنون، صاحب نصاب نہ ہو۔ اللہ پاک سب قربانی قبول فرمائے، اور جو لوگ کسی بھی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے آنے والے سال ان کو قربانی کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تمام مسلمان بھائیوں کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔